تراویح پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں کہ العیاذ باللہ الامان والحفیظ۔ وقال الملك النبي صلى الله عليه وسلم فلما كلمه قال انك اليوم الذين في نار قال جن على خزائن الارض نافذون وكذلك ما كان يسوع بالله وهو من نصيب برحمتنا من نشاء ولا نجعل المسلمين الله يتقبل. الله يبارك. اور یہ یاد رکھیں کہ جس نماز میں لحن جلی ہوتی ہے وہ نماز باطل ہے، فاسد ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن کما انزل۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مبارک مہینہ قریب سے قریب تر آ رہا ہے، اور اس مبارک مہینے میں ایک انتہائی مبارک عمل اور مبارک سنت جو تقریباً پاکستان، انڈیا اور ان ممالک میں تو بڑی تعداد میں حفاظ کرام ادا کرتے ہیں، اور عرب ممالک میں بھی ماشاءاللہ ایک بڑی حد تک بہت سے لوگ، بہت سے حفاظ یہ عمل کرتے ہیں، وہ ہے تراویح کے اندر قرآن کریم کا سنانا۔ قرآن کریم پڑھنے کے جو اصول خود اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے پڑھو، اور اس کی وضاحت حدیث میں یوں آتی ہے کہ اقرأ القرآن کما انزل، قرآن ایسے پڑھو جیسے نازل ہوا ہے۔ قرآن اللہ کا حکم یہ ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یعنی تجوید سے پڑھو، اور حدیث میں قرآن ایسے پڑھو جیسے نازل ہوا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب، عربی لہجے میں پڑھو۔ اچھا، فضائل بے شمار ہیں، جس میں صرف ایک حدیث آپ کو میں نوٹ کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، کہ ایک لفظ کے، قرآن کریم کے ایک لفظ پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس حوالے سے دوسری حدیث میں ہے کہ وہ آدمی قابل رشک ہے جو آپ نے فرمایا کہ دنیا میں لا حسد الا فی اثنتین، 2 آدمی ایسے ہیں کہ جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن پر غبطہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال مال دیا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں لٹا رہا ہو، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، مسلسل پڑھ رہا ہے۔ اب رمضان میں حفاظ کرام ماشاءاللہ کئی لوگ 2 ختم کرتے ہیں، کئی 3 کرتے ہیں، کئی اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں، لیکن اس میں تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے، بے توجہی کی وجہ سے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں بہت سارے حفاظ کو۔ وہ کیا ہے کہ وہ اپنے مالی مفاد کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے تراویح پڑھاتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، ایسا پڑھتے ہیں کہ العیاذ باللہ الامان والحفیظ، بہت تیزی سے پڑھتے ہیں، جس میں نہ الفاظ کا پتہ چلتا ہے، نہ معانی اور مفہوم کا پتہ چلتا ہے، بلکہ تو چل میں آیا والی بات ہے۔ پڑھنے والے کو بھی پتہ نہیں چلتا اور سننے والوں کو بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ وقال الملك النبي صلى الله عليه وسلم فلما كلمه قال انك اليوم الذين في نار قال جن على خزائن الارض نافذون وكذلك ما كان يسوع بالله وهو من نصيب برحمتنا من نشاء ولا نجعل المسلمين الله يتقبل. الله يبارك. یہ انتہائی زیادتی ہے، انتہائی غلط ہے، بلکہ گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے رب قار للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن پڑھنے والے پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے غلط سلط پڑھتے ہیں قرآن کو، الفاظ توڑ مروڑ کے پڑھتے ہیں کہ اللہ نے جو اس کا حسن دیا تھا، ظاہر ہے جس قرآن کو سن کر غیر مسلم بھی چاشنی محسوس کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن بھر جو مخالفت کرتے تھے، رات کو قرآن سننے کے لیے آتے تھے، چھپ چھپ کر سنتے تھے، یہ قرآن کی چاشنی ہے۔ لیکن ہمارے حفاظ رمضان میں اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ معاف کرے بس اس حدیث کا مصداق ہی بنتے ہیں بہت سارے۔ تو اس لیے ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں۔ بھائی آپ پڑھتے ہیں،
صحیح پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ترتیل سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، کیونکہ حضرت امام جزری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والأخذ بالتجوید حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإلہ انزلا او انزلا وهكذا منه الینا وصلا، کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا حتم ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کسی اور کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے ان حفاظ کو چاہیے کہ وہ ترتیل سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، ایسا پڑھیں کہ پڑھنے والے سنیں، معنی مفہوم بھی واضح ہو، الفاظ کو نہ توڑیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جس نماز میں لحن جلی ہوتی ہے وہ نماز باطل ہے، فاسد ہے۔ اور لحن جلی کا مطلب یہ ہے کہ استبدال حرف بحرف، ایک حرف کی جگہ آپ دوسرا حرف پڑھیں، یا اسی طرح ایسا پڑھیں کہ جس سے معنی تبدیل ہو جائیں، یا توڑ مروڑ کے پڑھیں۔ تو یہ جو وعیدیں آئی ہیں اس حوالے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ثواب کے بجائے ان وعیدوں کے مستحق بنیں۔ اس لیے حفاظ کرام سے میری دست بستہ عرض ہے، گزارش ہے کہ وہ اپنی نمازیں بھی خراب نہ کریں، لوگوں کی بھی خراب نہ کریں، تسلی سے پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، الفاظ اور مخارج کی ادائیگی کا خاص طور پر خیال کریں، ورنہ نیکی برباد اور گناہ لازم والی بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک سے پوری طرح استفادہ کرنے کی، اور خاص طور پر رمضان میں قرآن کریم پڑھنے کی، بار بار پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اچھی طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔